آج 2 ربیع الاول پہلا بدھ کا دن آ چکا ہے۔ جو شخص آج یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے وہ اسی مہینے دولت مند بن جاتا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 2 ربیع الاول بدھ کے دن ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ فقیروں کو بادشاہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں 2 ربیع الاول بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جو شخص کہتا ہے کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، وہ آج 2 ربیع الاول بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا آج ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو پورا سال ہوگا۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میری ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، وظیفے کا اچھی طرح سمجھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اچھی طرح سمجھنے کے بعد سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ 2 ربیع الاول بدھ کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آج کسی بھی وقت، کسی بھی صورت یہ وظیفہ مت چھوڑنا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جسے اللہ سے مانگنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آج جو ربیع الاول کی 2 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو پڑھ لے گا، وہ اللہ کے حکم سے لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ کریم کی ذات 70 لاکھ سے نواز دیتی ہے۔ آج 2 ربیع الاول بدھ کے دن کا میں نے شدت سے انتظار کیا، کیونکہ 2 ربیع الاول بدھ کے دن جس شخص نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب 2 ربیع الاول بدھ کے دن کوئی بھی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لے۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت، تنگ دستی کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جعلی پیروں فقیروں سے دم کرا لیے، بے شمار توڑ کروا لیے، دن رات محنت کر لی، لیکن غربت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج 2 ربیع الاول بدھ کے دن کا ایک ایسا مجرب عمل لے کر آیا ہوں، ایسا طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، فرشتے اس کو رزق دے جاتے ہیں۔ فرشتہ زمین پر آتے ہیں اور آپ کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بندہ اذان سن کر مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے تیرے ہر قدم پر 10 نیکیاں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گا، اور ایسے ایسے اسباب سے دولت آئے گی کہ آپ کی تقدیر یعنی آپ کی یقین نہیں آئے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 2 ربیع الاول کا دن آ جائے، آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، جو اللہ والوں کا بتایا ہوا بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر کرنا ہے۔ آپ اگر بدھ کے دن بے شمار وظائف پڑھتے ہیں
تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پر صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جو شخص اپنے مسائل سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، وہ آج 2 ربیع الاول بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑے۔ انشاءاللہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، اس موقع کو لاپرواہی سے گزار دیا، تو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پچھتاوا بہت بری چیز ہے۔ یہ موقع ایک بار مل رہا ہے، آج اس عمل کو کر لو۔ صرف 2 سے 3 منٹ کا عمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کے طریقے کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آج 2 ربیع الاول پہلے بدھ کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن، پوری رات، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ کرنے بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، جسے جو چاہیے اپنے الفاظ میں یہ کہیں کہ یا اللہ میں فلاں مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، اپنا گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، شہرت چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آج 2 ربیع الاول پہلے بدھ کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ صحابہ کرام، پیغمبر، رسولوں کا، ولیوں کا، اللہ والوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی وظیفہ پڑھتے، اللہ سے کسی حاجت کے لیے التجا کرتے، تو سب سے پہلے، ہمیشہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کی، میری، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو ایک بار سچی توبہ کر۔ اگر تیرے گناہ سمندر میں موجود جاگ کے برابر ہیں، مٹی کے ذروں کے برابر ہیں، تو میں تیری ایک سچی توبہ پر تمام کے تمام گناہ، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرما دوں گا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری کسی گناہ کی پکڑ ہو جائے گی، جو سمجھتا ہے کہ کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھے، رب کریم سے سچی توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔
11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اب آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کر لی، اب رب کعبہ راضی ہے، رب کو منا لیا، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جولیاں بھرنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام یا باسطو یا فتاحو ہے، یا باسطو یا فتاحو، یا باسطو یا فتاحو پڑھنے کی دیر ہے آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے گی۔ یہ 2 ربیع الاول پہلے بدھ کے دن کا مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو شخص 9 بار یا باسطو یا فتاحو پڑھتے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگ لیتا ہے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگے گا، آج وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یا باسطو یا فتاحو کو 9 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ، اللہ کا شکر کرنے والے کے مال میں جان میں اللہ برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی صرف 11 بار پڑھنا ہے، جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے میں فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں۔ توجہ کریں، اگر کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، معجزات نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ بہت سے میں نے ایسے دیکھے ہیں جنہیں وظائف پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، جنہیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ بہت سے بھائی ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں نے آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ 2 ربیع الاول پہلے بدھ کے دن اس عمل کو کرنے کے بعد ان 3 وظائف کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا، اور اعمال پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مراد ضرور پوری ہو کر رہے گی۔